دیکھنے بھی آئے اور حکومت سے مذاکرات سے پہلے بھی میں نے شرط ہم نے یہ لگایا تھا کہ ان بچیوں سے مذاکرات، حکومت نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ کل کوئی کمیٹی بنائیں گے، ان کو تنگ بھی نہیں کریں، کل کمیٹی بنا کے ان سے بات چیت بھی شروع کریں گے، ہمارے بچیوں سے ان کے مسائل حل کریں گے۔ کیا مانگتے ہیں؟ کوئی زیادہ روٹی کپڑا مکان نہیں مانگ رہی ہیں، نہ کوئی لال جواہر سونے کے چاندی کے ذخائر مانگ رہی ہیں، کہ اپنے پیارے اپنے بچے اپنے بھائی مانگ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے ہم آج آئے تھے بات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے، مذاکرات کرنے، ہم سیاسی کارکنوں نے بات چیت کرتے ہیں، اسی لیے ہم آئے تھے آج۔ اچھا ہدایت الرحمان صاحب، آپ یہ بتائیں کیونکہ اب بلوچستان میں ان لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ بھی گورنمنٹ میں موجود ہیں، گورنمنٹ کے آپ الائی ہیں، تو وہاں پہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا ہے پھر آپ گورنمنٹ کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں تو اپوزیشن میں ہوں، اور وہاں سے غیر حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہیں، اسلام آباد کی حکومت کے کیا اختیارات ہیں؟ آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ہم سے بار بار یہ سوال بھی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس کی ہے، کون حکومت ہے، اصل حکومت کون ہے، کون حکومت چلاتا ہے، کون فیصلے کرتا ہے۔ اسی کے خلاف تو ایک جدوجہد ہے۔ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے اسمبلی سے؟ استعفے نہیں دیں گے، استعفیٰ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، ہم پرامن جدوجہد آخر وقت تک کریں گے۔ ہم چوروں کو ڈاکوؤں کو یہ نہیں ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا میری جگہ پر وہی جو بچوں کو اغوا کرتا وہ آ جائے، ایسا نہیں ہے کہ ہم میدان چھوڑیں گے۔ آپ کا مطلب یہ کہ ہم پارلیمان جدوجہد چھوڑ کے کیا کریں؟ ہم اسی میدان میں رہیں گے، ظالموں کا مقابلہ کریں گے، قاتلوں کا مقابلہ کریں گے، دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ جو بچیاں ہیں یہ کس سے مطالبہ کریں؟ اسی بے بس لوگوں سے نا، اسی نالائق لوگوں سے مطالبہ کر رہی ہیں، کیونکہ مجبور ہیں۔ اس پاکستان میں تو مجبور ہے، جیسے امید نہیں بھی ہے اس کے پاس اگر فریادیں کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پھر یہ بچی کس سے شہباز شریف سے مطالبہ کرنے آئی ہے نا؟ شہباز شریف بے بس نہیں ہے۔ اپنی انڈیویجول حیثیت میں آئے ہیں یا آپ؟ میں جماعت اسلامی سے بھی آیا ہوں، بلوچستان کا میں فرزند ہوں، بلوچستان کا میں ایک باسی ہوں، بلوچستان کا میں سیاسی کارکن ہوں، لیکن میری بچیاں ہیں۔ میں جب بھی یہ پہلے بھی یہ ہمارے یہاں آئی تھی، الیکشن کے وقت آئی تھی تو میں آیا تھا، جب کراچی بھی جاتی ہے میں کراچی جاتا ہوں، کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ماما قدیر اور نصر اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہر ہفتے 15 دن میں وہاں جاتا ہوں۔ اس لیے یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کسی گروپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہر فرد کو، ہر قوم کو، ہر پارٹی کو، ہر قبیلے کو آواز بلند کرنا چاہیے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیاسی جو پارلیمانی سیاست ہے وہ نہیں چھوڑنی، تو مارنگ بلوچ وہ تو پارلیمانی سیاست نہیں کرتے، آپ لوگ ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی پارلیمانی سیاست میں وہ بھی اس میں؟ ہر کوئی با اختیار ہے، ہر کوئی با اختیار ہے، ہر کوئی سوچ کا مالک ہے، وہ الگ سوچ ہے، میرے الگ سوچ ہے، لیکن جس پر ظلم ہوتا ہو، وہ پارلیمانی جدوجہد کرنے والے پہ ظلم ہوتا ہو یا پارلیمانی جدوجہد نہ کرنے والے پہ ظلم ہوتا ہو، کسی بھی انسان پر، کسی بھی چاہے انسان ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، جس پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنا ہمارا فرض ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، کے پاس اختیارات ہیں، آپ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ یہ بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں کس سے مطالبہ کر رہی ہیں؟ شہباز شریف سے؟ شہباز شریف اختیار ہیں؟ نہیں، تو پھر کس کے پاس ہے اختیارات؟ آپ لوگ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ ایک سوال، اتنے سوال مجھ سے کیے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اس ملک میں اختیار کس کے پاس ہے؟ بتاؤ نا، میں آپ کی یہ تو غلط بول رہے ہیں، میرے پاس ہے۔ دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ ان کے پاس ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے، تو ان کے پاس آپ کیوں نہیں جاتے؟ آخری لمحہ تک ہم سیاسی کارکن ہیں، ہمارا کام روڈ پہ رہنا ہے، ہمارا کام سیاسی جدوجہد کرنا ہے، ہمارا کام جو نام نہاد بھی وزیر ہے، نام نہاد، اس کے پاس جانا ہے، اسے مطالبہ کرنا ہے، بات کرنی ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی، لوگ جاتے ہیں عدالتوں میں، لیکن یہ مایوس نہیں ہونا، یہ دنیا اسی کا نام ہے، یہ انشاءاللہ ہوگا۔ ظالموں کا ایک انجام ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، مسلسل جدوجہد کرو، مسلسل بولو، مسلسل بات کرو، مایوس نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، بات کرو، ہر لمحہ بات کرو، انشاءاللہ صبح ضرور آئے گی۔ آپ نے یہ پوچھا کہ اپوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو ان کے بات سنتے ہیں؟ میں نے یہ کہا، آپ نے میری تقریر سنی ہے، میں نے مریم نواز کی بات کی ہے، سنیے تقریر، سنیے نہیں سنی؟ میں نے کہا آپ سننا چاہیں گے، پھر سننا چاہیں گے؟ میں نے کہا مریم بی بی آپ کوئٹہ آئی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اپنے بلوچی جو ہے نا لباس پہنا تھا، تو آپ لاپتہ افراد کے لواحقین کے پاس آئی تھی، تو آپ اتنے روئی، ہمارے ماؤں نے تمہیں تسلی دی کہ مریم بی بی زیادہ مت رو، لیکن آج بھتیجی اور چاچو کی حکومت ہے، بلوچستان کی بہنیں اور مائیں اب بھی رو رہی ہیں۔ مریم بی بی اختیار نہیں ہے آپ کے مطابق، تو پھر گلہ بھی تو نہیں بنتا ان سے؟
देखिए फिर भी गिला इन्हीं से हम करेंगे, हम सियासी कारकुन कोर कमांडर से तो नहीं करेंगे। ये हमारी बच्चियां आई हैं नाउमीद होते हुए भी, अदलिया से नाउमीद होते हुए भी, सबके लिए। हाँ, इनके लिए बलुचिस्तान में कभी आपने आवाज उठाई है? आप मीडिया के हैं, जी, मीडिया सोशल मीडिया के हैं, मीडिया से जर्नलिस्ट इंटरनेशनल मीडिया हैं, आप साफ़ी हैं? नहीं, मैं चोर हूं। अच्छा सर, नहीं, आप साफ़ी हैं? जी, मेरे बारे में पता है मैंने बात की है नहीं की है, पता है? नजर तो नहीं तो आता। ठीक है, मैं जवाब अच्छा नहीं। सर, आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिए सर। आप लोग मुज़ाकरात करते हैं, हमने पहले देखा हाफिज़ नईम रहमान साहब ने भी मुज़ाकरात किए थे, महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, फिर मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन दूसरे दिन बिजली की कीमत बढ़ गई और उसी दिन, और अब भी आप एक मुज़ाकरात करके जा रहे हैं, तो ये मुतालबात फिर पूरे होंगे या वो ये बिजली की कीमत बढ़ जाएगी? मैं मौत तक जद्दोजहद करूँगा, पुरअमन जद्दोजहद करूँगा, मुज़ाकरात करूँगा, फिर जद्दोजहद करूँगा, नाकाम होंगे फिर जद्दोजहद करूँगा, कामयाब होऊँगा फिर जद्दोजहद करूँगा, मौत तक जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा। यहाँ पर आपकी जो थैंक यू। आई हुई है,